اور مزید کوئی بات؟ اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے بریلوی مکتب فکر کے مفتی ہیں، بہت بڑے مناظر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، مفتی محمد عباس رضوی صاحب، آج کل غالباً پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو ان کا ایک، میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک مناظرہ دیکھا تھا انٹرنیٹ پر نا، جس زمانے میں آڈیو تھا، ویڈیو وغیرہ تو پاکستان میں انٹرنیٹ پہ چلتی بھی نہیں تھی، اس وقت انٹرنیٹ بالکل بیکار تھا. تو اس میں ان کا، مجھے نہیں علم کہ ان کا مناظرہ کس کے ساتھ ہوا تھا، اللہ عالم وہ شخص کون تھا. بہرحال وہ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے سنا تھا، اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے ساتھ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں اہل تشیعوں کے ساتھ، آپ ایسا کریں نا، آپ کلمہ پڑھیں. تو اس نے کلمہ پڑھا جو اہل تشیع حسن عشریہ حضرات ہمارے بھائی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کلمے کو قرآن سے ثابت کر دیں، یا اپنی جو آپ کی مستند کتب ہیں ان میں یہ کلمہ مجھے دکھا دیں. تو وہ شخص نہیں دکھا سکا. انہوں نے کہا جی ون بائی ون آپ نے بتاتے جانے، مانتے جانے کہ جی اس کتاب میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں. تو انہوں نے کہا یار آپ سے آگے میں کیا بات کروں، کیا آپ سے آگے بات، میں تو اب آپ کے آگے بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہ گیا نا. کہ جب آپ نے خود مان لیا کہ یار میں اپنی نہ قرآن میں دکھا سکوں، نہ اپنی کسی کی حدیث میں دکھا سکوں اپنا ہی کلمہ. تو دیکھو عزیز، پاکستان میں جو کلمہ مشہور ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ بلے وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ مشہور ہے، ایک کسی عالم کا کام ہے. یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رسول اللہ ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ولی ہیں، اور وسیع ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں. بات صحیح ہے، لیکن کسی عالم نے کہا کہ بھئی یہ شیعہ کے عقیدہ کے لیے یہ اچھی بات ہے. یہ پتہ نہیں، اب مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے. یہ پاکستان کی شیعوں میں یہ بڑا مشہور ہے، یا ہندوستان میں. لیکن یہ بقیہ بلاد میں جائیں تو اس طرح نہیں ہے. مثلا آپ ایران میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، وہ نہیں کہتے کہ شیعوں کا کلمہ یہ ہے. اس اتنا کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لوگ یہ کہیں گے. لیکن یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ شیعوں کا کلمہ، یہ کہیں کہ شیعوں کا کلمہ یہ ہے، شیعوں کا کلمہ یہ. لیکن شیعہ بننے کے لیے کس چیز کا اعتقاد ضروری ہے؟ یہ بہت ساری احادیث میں ہے، وہ اس کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ کے کلمہ اس طرح ہو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ عوام میں مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہے، علماء نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. لیکن شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اسماعیلیہ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، اسی طرح پڑھتے ہوں گے. شیعہ ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ 12 اماموں پہ شہادت دینا ہے. تو یہ تو بہت ساری ہمارے بارے کتب میں ہے، ہماری بہت ساری کتب میں ہے، بہت ساری روایات میں ہے. حدیث لوح جابر میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام، وہ کافی میں حدیث ہے، حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے شہادت جو دی تھی وہی شہادت دی تھی. میں نے کل کے پروگرام میں وہ پڑھا تھا، لوگوں کو سنایا تھا. اگر چاہیں تو ابھی دوبارہ دکھا دوں، بلکہ دکھا دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو شہادت دی تھی وہ وہی ہے. اچھا ایک منٹ، کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا اچھا، یہ حدیث ہے عزیزو، کتاب ہے اصول کافی، کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 525، باب النص فی الاثنی عشر والنص علیہم، 12 اماموں پر نص. اچھا، اس میں جو پہلا حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے، اور وہ سلمان کے ہاتھ پر وہ جو ہیں وہ تکیہ لگا رہے تھے. آئے مسجد الحرام میں بیٹھے، ایک شخص وہاں پہ مسجد الحرام میں آیا جو اس کو بہت خوبصورت تھا، لباس بھی اس کا بڑا خوبصورت تھا. اس نے آ کے سلام دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا. پھر اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے پاس 3 مسائل ہیں، 3 سوال ہیں، اگر ان کا جواب دے دو تو بلی علمت ان القوم ركبوا من امرك ما قضي عليهم، کہ اگر تم ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دو تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ حقدار خلافت ہیں اور آپ کی خلافت غصب ہوئی ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں تم بیٹے جواب دے دو، وہ جواب دیتے ہیں. پھر وہ جب جواب دیتے ہیں تو وہ اس طرح شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بها واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ازل اشہد بذلک.
واشهد انك، پھر وہ اشارہ کرتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، وصی رسول اللہ والقائم بحجته سلام اللہ علیہ، واشار الى امیر المؤمنین ولم ازل اشهد بها، ہمیشہ میری یہی شہادت رہے گی، واشهد انك وصيه والقائم بحجته، واشار الى الحسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وصی ہیں اور اپنے والد کے وارث ہیں، اور اس کے بعد اس نے شہادت دیا، واشهد ان الحسين بن علي وصي اخيه والقائم بحجته، واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسين بعده، واشهد على محمد بن علي، 12 اماموں کے ایک بعد دیگر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے 12ویں امام کی طرف، واشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر امره، پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص خضر علیہ السلام تھے، خضر علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی روایت بہت ہیں، یہ سب شہادت 12 اس کا اماموں پر۔ علامہ صاحب ذرا کائنڈلی دوبارہ حوالہ دے دیں۔ یہ کتاب نمبر اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525، حدیث نمبر 1، اس باب میں حدیث اور نمبر حدیث صحیح ہے سر؟ بالکل